آزادی کے راستے میں اسرائیل سے زیادہ بزدل حکمران رکاوٹ ہے، بغیرت حکمران رکاوٹ ہے۔ اب مصر کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو 3 دن قبل اسرائیل کو آگاہ کیا تھا کہ حماس تمہارے اوپر تیار ہے کہ نہیں ہے، چاول کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ ہم وہی لوگ ہیں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہہ دل سے دعا کریں گے۔ اپنے مظلوم کی آواز جا رہی ہے، آپ اپنے ٹارچ، موبائل کے ٹارچ چلائیے، کیمرے کی ہاتھ آپ نے اس منظر کو محفوظ کر کے مظلوموں تک یہ منظر پہنچائیں گے، اور آپ کی یہاں پر آمد ان کی لوگوں، مسجد اقصی کے آزادی کے راستے میں اسرائیل سے زیادہ بزدل حکمران رکاوٹ ہے، بغیرت حکمران رکاوٹ ہے۔ اب مصر کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو 3 دن قبل اسرائیل کو آگاہ کیا تھا کہ حماس تمہارے اوپر تیار ہے کہ نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ ہم وہی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں نوجوان شہید ہو گئے، مساجد شہید ہو گئے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا کام، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور حملہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ شہادت اور شوق کی شہادت کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ اگر ساری دنیا بھی ایک ہو جائے، ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ میرے دوستو، میرے بھائی ہو، 16 مہینوں سے 16 سالوں سے غزہ کا معاہدہ کا ساتھ دیا، انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ چائنا جانے کا وقت نہیں ہے، ہمت ہے تو بیت المقدس۔ خالد مشعل صاحب فلسطین کے لیڈرز کے ساتھ رابطہ ہوا، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے بہن کا شوہر شہید ہوا، ہم نے تعزیت کی، اس نے فلسطین کے لیے اٹھو، فلسطین کے لیے نکلو، فلسطین کے لیے یہ وقت کا اعلان ہے، اٹھو فلسطین کے لیے، ظلم کا طوفان ہے، اٹھو فلسطین کے لیے، غیرت ایمان ہے، اٹھو فلسطین کے لیے، اٹھو فلسطین کے لیے نکلو۔
فلسطین کے لیے آپ پڑھیں گے اٹھو فلسطین کے لیے نکلو فلسطین کے لیے اٹھو نکلو قبلہ اول ہمارا پنجہ شیطان میں ہے ہر فلسطینی جواب سر بھٹک میدان میں ہے جذبہ آزادی اقصی ہماری جان میں ہے اٹھو بہت شکریہ آپ کا آپ سے مخاطب تھے اور شہر کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے میں اس مارچ میں شریک ہونے والے تمام کراچی شہر کی نمائندہ تنظیموں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں بالخصوص بولٹن مارکیٹ کے رہنما جناب جنید بھاڑی صاحب یہاں موجود ہیں طارق روڈ ایسوسی ایشن کے صدر محمد اسلم بھٹی صاحب صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے رہنما جناب محمد اسلم خان صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے لیے سب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور قابل احترام بزرگوں میں شاباش دیتا ہوں ماشاء اللہ کہتا ہوں آج انسانوں کے اس سمندر سے اپنی گفتگو کو ایک سعادت سمجھتا ہوں میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو استنبول میں تہران میں کابل میں قاہرہ میں لندن میں واشنگٹن میں یمن میں اور دنیا بھر میں آج ساری انسانیت باضمیر انسان فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہے اس لیے کہ اہل فلسطین حق پر ہے آج پاکستان کے لوگوں نے ثابت کیا کہ ہمارا آرمی چیف صاحب وقت آیا ہے کہ ثابت کرے کہ پاکستان یہ 25 کروڑ مسلمانوں کا عالمی اسلام کا ایک نمائندہ پاکستان ہے میں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عزت کا وقت ہے اور ذلت کی موت سے عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بدر جا بہتر ہے آرمی چیف صاحب نعرہ بن جاؤ اس وقت آپ نے قدم اٹھایا بیت المقدس کی آزادی کی طرف میں یقین دلاتا ہوں پاکستان نہیں تو عرب مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے اس لیے کہ میری امت کو اس وقت ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے میری قوم کو اس وقت ایک غزنوی کی ضرورت ہے میری قوم کو اس وقت ایک ابن قاسم کی ضرورت ہے مجھے اس ملک میں کچھ لوگ چیز مل کر جب یہ پیغام اسرائیل کو دیں گے کہ تم غزہ پہ اگر بمباری کرو گے تو ہم پھر رکیں گے نہیں یقین کرو یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں صہیونی اپنے گریٹر اسرائیل کا خواب اپنے دل میں یہی ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے جنرل صاحب آپ کو ہمت کرنی پڑے گی اس پوری امت کی ترجمانی کرنی پڑے گی آگے بڑھنا پڑے گا آپ اگر یہ کام کریں گے قوم آپ کے ساتھ ہوگی نہیں کریں گے قوم فراموش نہیں کرے گی مسلم حکمرانوں ہم چوکوں چوراہوں پہ جھولیاں پھیلائیں گے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ان کی مدد کے لیے یہ کام کریں گے اس فنڈ کو بھی کریں گے اور اگر ہمیں امیر جماعت نے حکم دیا تو ہم اس انسان زندہ ہے جو لندن میں احتجاج کر رہے ہیں جو نیو یارک میں احتجاج کر رہے ہیں اور مسلمان بحیثیت امت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن افسوس ہمیں مسلم حکمرانوں پر ہوتا ہے یہ کیا لوگ ہیں ہمارے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا کہ یہ 2 ریاستی حل ہے کاکڑ صاحب نہیں جانتے تو پڑھو قائد اعظم کی تقریر کسی امریکہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو دہشت گرد قرار دے کسی اسرائیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو دہشت گرد قرار دے حماس کے نوجوانوں کی مزاحمت بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے
यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक है, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक है, शरीयत के तकाजे के मुताबिक है, कुरान की। हम सेहूनियों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान के हुक्मरान अगर ये चाहेंगे, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान और फौज ये चाहेगी कि हम पीछे हट जाएं, तुम बेगैरत हो सकते हो, तुम बुज़दिल हो सकते हो। ये उम्मत मुस्लिमा बुज़दिल नहीं है, ये कराची के बच्चे बुज़दिल नहीं है, ये हमारी ख़वातीन बुज़दिल नहीं है। हम उनके लिए डटकर खड़े होंगे, मौका दोगे तो जाएंगे, जाने शहादत नोश करेंगे। हर मुसलमान के दिल में तमन्ना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जान को कुर्बान करे, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन एक सवाल तो हम कर सकते हैं, आलमी बिरादरी से ये सवाल करते हैं, अमेरिका जो इंसानी हुकूक का चैंपियन बनता है, तुम कैसे हमास को दहशतगर्द करार दे सकते हो? अमेरिका तो कायम हुई 2 करोड़ हजारों किलोमीटर दूर फलस्तीन में तन्हा नहीं है। यहाँ कराची के मुसलमान उनके साथ खड़े हुए हैं, बाज़मीर इंसान उनके साथ खड़े हुए हैं, और उनकी भी आवाज यही है, हमारी भी आवाज और पुकार यही है कि लब्बैक 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 या अक़सा। ये टेक्नोलॉजी के मुकाबले में ये तो जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत से लड़ी जाती है। और पूरी दुनिया को ये बात बता दी, ये पूरी दुनिया को बात बता दी कि हर सिमत चलती किरणों ने अफसोस शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, हम दुनिया को जगा कर दम लेंगे। वो संग गिरा जो हायल है, रस्ते से हटा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, यहाँ बसने जहाँ महकाएंगे, या खून में नहा कर दम लेंगे। मेरे अजीजों, मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ इसको दोहराइएगा, अल्लाहु गायतुना, अल्लाहु गायतुना, वर्रसूलु सईबुना, वल्कुरआनु दस्तूरुना, वल्जिहादु सबीलुना, वल्मौतु फी सबीलिल्लाह। के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए इस शारा फैसल पर आकर जमा हो गए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब गजा में बच्चों को दफनाने के लिए भी मोहलत नहीं मिलती और इज्तिमाई कब्रों में उन बच्चों को लोग अपनी गोदों में उठाकर उनकी तदफीन कर रहे होते हैं, जब मैं ये देखता हूँ कि वहाँ बूढ़ी माएँ जिनसे कहा जाता है कि आप इस गजा को छोड़ दें, तो वो कहती हैं कि नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन इस खित्ते को यहूदियों और सेहूनियों के लिए नहीं छोड़ेंगे। जब मैं देखता हूँ कि हमारे हमास के नौजवान पूरी मुस्लिम दुनिया की तर्जुमानी करते हुए, उनका फर्ज किफाया अदा करते हुए इस्राइल की ताकत के साथ टकरा जाते हैं, और जब मैं देखता हूँ कि फलस्तीन के मुसलमान 76 साल से सेहूनियत का सामना कर रहे हैं, उनको जमीनों से बेदखल किया गया, उनकी जमीनों पे कब्जा किया गया। अल्लाह के फज़्ल करम से अपनी तादाद और हाज़िरी से मुकम्मल भर दिया है। अल्लाह आपकी आमद को कबूल फरमाए, बेहतरीन अजर अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह